डंडे से मेंटेन नहीं होगा। लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए। लॉकडाउन को डंडे से नहीं चलाया जा सकता। पुलिस अवाम को डंडे मारने के बजाय समझाए। लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान की जखीरा अंदोजों के भी वार्निंग। कहा, रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बारी जो भी पैसा बनाने की कोशिश करेगा जखीरा अंदोजी करके, पहली दफा गवर्नमेंट बहुत सख्ती करेगी। हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं इसके ऊपर, मैनेजर नहीं पकड़ेंगे, हम मालिकान के पीछे जाएंगे। कल एक पड़ा कि जी कराची के अंदर ज़्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। इससे आप अपने माशरे में अफरा तफरी फैला रहे हैं। कोई खबर को सही तरह देखा आपने? क्या ये ठीक थी? खौफ की वजह से लोग और वो हरकतें करें जिससे मजीद और नुकसान हो सकता है। कोरोना से अमवात अंदाजों से कहीं ज्यादा कम है। खुदारा कोरोना क्राइसिस पर सियासत ना करें। वजीर आजम ने कहा, कराची में तस्दीक किए बगैर ज्यादा अमवात की बातें की गई। ऐसी बातों से खौफ फैलेगा और कुछ नहीं होगा। फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल बोले, सिर्फ 15 अमवात में कोरोना का खदशा है जिसकी तहकीकात कर रहे हैं। कोरोना वायरस से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। ऐसा निजाम ला रहे हैं जिससे बेहतरी आए। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। साईं सरकार पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, 14 अप्रैल को इत्तफाक राय से फैसले हुए। आधे घंटे बाद ऐसा तासुर दिया गया कि इत्तफाक से फैसले नहीं हुए। शाम को टीवी पर सियासत की गई। इत्तफाक राय से फैसला होता है। एक एक करके तमाम वज़राए आला और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बिल्कुल ये अभी जो असद उमर ने कहा है वज़ीर आज़म साहब, यही हमारा इत्तफाक राय है। हम वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ है। बिल्कुल इत्तेफाक राय के साथ हुआ है कि किसी एक फर्द ने ये बात नहीं की, किसी एक फर्द ने, न किसी एक हुकूमत ने ये बात की कि तरावी ना हो। रमजान मुबारक में मसाजिद में तरावी होगी। एहतियाती तदाबीर के साथ बाजमात नमाजों और नमाज जुमा के इज्तिमात की भी इजाज़त होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की उलमा के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, नमाज से पहले और बाद में मजमे से गुरेज किया जाए। नमाजियों और सफ़ों के दरमियान 6 फीट का फासला ज़रूरी होना चाहिए। मसाजिद में सहरी और इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम न किया जाए। एहतियाती तदाबीर पर अमल न होने पर हुकूमत फैसले पर नजरसानी कर सकती है। कोरोना वायरस से भी हमने मुकाबला करना है, लेकिन ऐसी कीमत पर नहीं कि कोरोना से मुकाबला करते करते हम अपने उलमा, ताजर बिरादरी, अपने अवाम से मुकाबले पे उतर जाएं। हमें कोई शौक़ नहीं है मसाजिद को बंद करने का या मसाजिद को ताले लगाने का। मसाजिद को ताले लगाने का शौक नहीं। सिंध में लॉकडाउन से सारे मसाइल पैदा हुए। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, वबा से निमटने के लिए उलमा और ताजरों से मुकाबले पर नहीं उतर सकते। रवां साल हज का इनकाद मुश्किल नजर आ रहा है। सऊदी फरमा रवा तमाम ऑप्शंस देखकर फैसला करेंगे। बज़ाहिर मुश्किल लगता है, आपकी बात सही है। इंतज़ामी बहुत दुश्वारियाँ होंगी। अगर सऊदी अरब इन हालात में कर पाता है तो बहुत बड़ी बहादुरी होगी। किंग खुद फैसला करेगा। वो सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं। सिंध में मरहलावार मार्केटें खोली जाएं। सूबाई हुकूमत की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध से ताजरों की मुलाकात। बोले, दिन बांट लेते हैं कि किस दिन कौन सी दुकानें खोलनी है। छोटे ताजरों को SOPs के तहत होम डिलीवरी करने की हिदायत। कराची में लॉकडाउन में नरमी। रेस्टोरेंट, तंदूर, बेकरीज खोल दी गई। 17 बरामदी फैक्ट्रीज को भी काम करने की इजाजत। बाहर निकलने के दौरान फेस मास्क लगाना जरूरी करार। कमिश्नर कराची का नया हुक्मनामा जारी। शहरियों की अक्सरियत ने अहकामात नजरअंदाज कर दिए। बगैर मास्क के बड़ी तादाद में घरों से बाहर घूम रहे हैं। तमाम सूबे अपना अपना काम कर रहे हैं मगर सिंध काम नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम का झंडोरा पीटने वाले ना जाने कहां गायब हैं।
سینیٹر فیصل جاوید کی تنقید، کہا سندھ کی دیہی آبادی انتہائی غربت میں ہے، سندھ کے غریبوں کے لیے بھی پیکج صرف وفاق نے دیا، بلاول بھٹو کھوکھلے نعروں سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ کسی مزدور کی تنخواہ نہیں روکی، ہر کلی کو 12,000 روپے دیے جائیں گے، وزیر ریلوے شیخ رشید کا اعلان، کہا وزیر اعظم کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، شہباز شریف لندن جائیں گے یا اندر، وقت فیصلہ کرے گا۔ یہ شکر کریں کرونا وائرس، اس کی عمر بھی زیادہ ہے اور وہ کینسر بھی اللہ معافی دے، اللہ اس کو صحت دے، اور کرونا کی وجہ سے وہ بچا پھر رہا ہے، ورنہ اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں، لندن جائے گا یا اندر جائے گا، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ اور رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہم نے زندگی بھر مساجد کے اندر تراویح پڑھ کر اور اپنی محفلوں میں گزارا ہو، تو وہاں پر کوئی پالیسی بنا لی جائے جس کے اندر یہ سارے کام ہوں تو کس طرح سے کیے جائیں۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے جس کے اندر اتفاق رائے قوم کے لیے ضروری ہے۔ اس اتفاق رائے کا امکان جب ہے جب گورنمنٹ سے جو حالات کے حوالے سے کوئی انپٹ آ جائے اور اس کے بعد علماء اپنی رائے اس بنیاد پر دے دیں، تو کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز طے ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ خیرات کے اعتبار سے میں نے پچھلے دنوں مسلسل یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد انہی ڈونیشنز کی بنیاد پر چلتی ہیں، تو اس کا اہتمام مسلمان جاری رکھیں، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلی محفل کے اندر میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سب نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا تھا جس کی گفتگو ہوئی، مگر کرونا وائرس کے اعتبار سے حالات کہیں بدلیں گے، کہیں سخت ہوں گے، تو ہم اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ مشورہ ضروری ہے۔ حکومت اپنے اعتبار سے تیاری کرتی ہے اور کہیں کسی جگہ پر دونوں میں یکجا کیفیت پیدا ہو تاکہ قوم کو ایک میسج جائے اس حوالے سے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کیا کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کا اظہار جو ہے وہ اسلامی معاشروں کے اندر مساجد سے شروع ہونا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جی حکومت نے کہیں پابندی لگائی تو اس کے باوجود لوگوں نے مخالفت کی، لہٰذا ہم بھی مخالفت کریں کہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہدایت اور جو ان کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے ہم سیکھتے ہیں، تو وہ ڈسپلن میں امید کرتے اور ائمہ اس کا اہتمام کریں گے۔ قومیں بنتی ہی اسی اعتبار سے ہیں کہ وہ کتنی ڈسپلنڈ ہیں۔ نہ مسلمان اگر ایک چیز کی نیت کر لے تو اس کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے دل پر اور اپنے کام پر قابو پا سکتا ہے۔ ان خواہشات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم موقع ہے کہ قوم منتظر ہے اس بات کی، حکومت اور ائمہ مل کر ایک پیغام دیں گے کہ رمضان کس انداز سے گزارا جائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا کو ہم سے دور کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور مساجد کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کا یہی اہتمام رہے گا۔ تو اس کو کس انداز سے کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں کبھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، کبھی ہم اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ آج اتنی اموات ہوئیں یا تعداد کرونا وائرس کے مریضوں کی اتنی بڑھ گئی، تو ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کو آگاہی ساری قوم کو کرتی رہتی ہے روزانہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اعتبار سے، اور یہ فیصلے جتنوں سے میں نے کل مشورہ کیا، کچھ سیاسی لیڈران سے مشورہ کیا، میں ان کا مشکور ہوں، جن سب سے میں نے مشورہ کیا کل اور پرسوں، اور میں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ساری صوبائی حکومتیں اپنے پروپوزلز بھی بھیج دیں تاکہ ان کا مشورہ شامل ہو۔ تو جب ہم کسی صوبے میں جائیں گے یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جب بھی ہم جائیں گے تو حکومت کا، وہاں کی حکومت کا موقف ہم پہلے لے لیں گے، اور اگر ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے تو اسی کو وہ پڑھ دیں، ورنہ یہاں ہمارے منسٹر صاحب جو منسٹر آف انٹیریئر اعجاز شاہ صاحب نے بھی اس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ جو حکومت کے پروپوزل انہوں نے منگائے تھے اس کو انہوں نے یکجائی کر لی ہے۔ اور رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہم نے زندگی بھر مساجد کے اندر تراویح پڑھ کر اور اپنی محفلوں میں گزارا ہو،
تو وہاں پر کوئی پالیسی بنا لی جائے جس کے اندر یہ سارے کام ہوں تو کس طرح سے کیے جائیں. تو یہ بڑا اہم موقع ہے جس کے اندر اتفاق رائے قوم کے لیے ضروری ہے. اس اتفاق رائے کا امکان جب ہے جب گورنمنٹ سے جو حالات کے حوالے سے کوئی انپٹ آ جائے اور اس کے بعد علماء اپنی رائے اس بنیاد پر دے دیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز طے ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ خیرات کے اعتبار سے میں نے پچھلے دنوں مسلسل یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد انہی ڈونیشنز کی بنیاد پر چلتی ہیں تو اس کا اہتمام مسلمان جاری رکھیں. یہ بہت ضروری عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پچھلی محفل کے اندر میں آپ کا مشکور ہوں, آپ سب نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا تھا جس کی گفتگو ہوئی, مگر کرونا وائرس کے اعتبار سے حالات کہیں بدلیں گے, کہیں سخت ہوں گے. تو ہم اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ مشورہ ضروری ہے. حکومت اپنے اعتبار سے تیاری کرتی ہے اور کہیں کسی جگہ پر دونوں میں یکجا کیفیت پیدا ہو تاکہ قوم کو ایک میسج جائے اس حوالے سے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کیا کیا جائے.